چین افغانستان کے ساتھ مل کر یہ سڑک کیوں بنا رہا ہے، اور اگر یہ سڑک مکمل ہو گئی تو سی پیک کی اہمیت کتنی کم ہو جائے گی۔ سی پیک پر اگر پاکستان نے چین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا تو اس کے پاس دوسری آپشن اسی راستے کے ذریعے ایرانی بندرگاہ چابہار کی صورت میں موجود ہوگی۔ یہ پورا پروجیکٹ ہے کیا اور اس کی تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ چین اور افغانستان نے مل کر ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے دوستو جس کے بعد پاکستان کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے چین کو سی پیک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ دونوں ملک مل کر واخان راہداری پر سڑک بنا رہے ہیں۔ اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو چین کے پاس گوادر کے علاوہ ایرانی بندرگاہ چابہار کا آپشن بھی آ جائے گا، جس سے نہ صرف چین بلکہ مڈل ایسٹ کی کچھ ریاستیں بھی پاکستان کے بغیر ہی کھلے پانیوں تک رسائی حاصل کر لیں گی۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واخان راہداری ہے کیا اور یہ اتنی اہم کیوں ہے۔ ایک وقت تھا دوستو جب یورپی طاقتیں پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی سوچ رہی تھی۔ روس کو ڈر تھا کہ برطانیہ وسط ایشیا کی طرف نہ بڑھ جائے۔ برطانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں روس انڈیا پر اٹیک نہ کر دے۔ اس زمانے میں اسے گریٹ گیم کہا جاتا تھا۔ دونوں قوتوں کے براہ راست آمنے سامنے آنے کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل اور رکاوٹ افغانستان تھا۔ اگرچہ اس وقت افغانستان برطانیہ کے ہی زیر اثر تھا، لیکن اس کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 2700 کلومیٹر کا ایک بارڈر بنایا گیا۔ اس بارڈر کو ڈیوڈ لائن کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے جانے کے بعد یہی ڈیوڈ لائن پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بن گئی۔ اسی دوران پاکستان، چین، تاجکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب ایک پہاڑی درے میں بفر زون بنایا گیا تاکہ برطانیہ اور روس کو آمنے سامنے آنے سے روکا جا سکے۔ یاد رکھیے دوستو، یہ انتہائی باریک اور تنگ سا راستہ ہے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے۔ اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر سے ہوتی ہوئی درمیانی علاقے میں تقریباً 65 اور چین کی سرحد کے ساتھ 92 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ جتنی چوڑی یہ راہداری ہے اتنا ہی چین اور افغانستان کا بارڈر ہے۔ اسی راہداری کو واخان کوریڈور کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تنگ سی جگہ ہے لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستان سے الگ کرتی ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستیں اور افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک یاد رکھیں وہ ریاستیں ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی طرح سے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ یہ سارے ہی ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اپنی چیزیں دنیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ تجارت کے لیے سمندر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ریاستوں کے پاس سمندر موجود ہی نہیں ہے۔ اگر واخان راہداری نہ ہوتی تو پاکستان کا بارڈر براہ راست تاجکستان کے ساتھ لگتا، یوں پورے وسط ایشیا کو پاکستان کا رستہ مل جاتا۔ لیکن ان ریاستوں اور پاکستان کے درمیان افغانستان آ جاتا ہے جہاں پچھلے 40 سالوں سے جنگ مسلط ہے، جس کی وجہ سے اس راہداری کو استعمال پراپر طریقے سے نہیں کیا جا سکا۔ یہ راہداری تقریباً 1 صدی سے بند ہے۔ افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے تو چین نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان یہاں لگ بھگ 50 کلومیٹر طویل سڑک بنائے گا جو اسے چین کے ساتھ جوڑ دے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین اس سڑک میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد سی پیک کی مکمل اہمیت کم ہو جائے گی۔ چین یاد رکھیے دوستو ایک ٹھنڈے مزاج کا انتہائی صبر والا ملک ہے۔ یہ لمبی گیم کھیلتا ہے اور اپنی مرضی کے ریزلٹس حاصل کرتا ہے۔ چین کو پتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، ہولڈ زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ IMF کے ذریعے بھی پاکستان کا کان مروڑ سکتا ہے اور بڑی کامیابی سے مروڑ بھی رہا ہے۔ پاکستان میں پالیسیز بھی مستقل نہیں ہوتی۔ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت آتی ہے تو اس کی چین اور امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی اس کا بھی کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے واخان راہداری پر انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک طریقے سے چین کے لیے بیک اپ پلان ہے۔ اگر امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان سی پیک پر کام روکتا ہے یا اس کو مکمل نہیں کرتا تو چین کے پاس
یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنا تجارتی سامان گوادر کی بجائے ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے روانہ کر سکے۔ واخان سے گوادر تقریباً 1609 کلومیٹر ہے، جبکہ چابہار 1693 کلومیٹر دور ہے۔ اگر چین اس روٹ کو اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وسط ایشیائی ریاستیں یعنی تاجکستان، ترکمانستان اور قزاقستان وغیرہ بھی یہی راستہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اس سے پاکستان مکمل طور پر کھڑے لائن لگ جائے گا اور اس کا سی پیک بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ پاکستان کو واخان راہداری کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ چین اور وسط ایشیائی ریاستیں ایران جانے پر مجبور نہ ہوں اور گوادر کے ذریعے ہی تجارت کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رہیے، نہ ہم چین کے رہیں گے اور نہ ہی امریکہ کے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت تبدیل ہو چکی ہے۔ ہمیں ایران سے ہاتھ ملانا ہوگا، ہمیں چائنا سے ہاتھ ملانا ہوگا، اور جو ہمیں ناکام دینا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی بڑی اینک لگا کے دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔